اللهم صل على محمد وآل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأقطعي العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذي المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة شعاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون صلوات بر محمد وعلى عزیزان گرامی، پروردگار عالم سورہ تحریم میں قرآن مجید کا 66 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 6 نمبر آیت میں یہ صاحبان ایمان سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آتش جہنم سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ بڑے سخت قسم کے ہیں، ان میں نرمی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے وہ اس حکم کی ذرہ بھر بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی تمہاری چیخ و پکار، تمہاری فریاد ان ملائکہ کے دلوں کو نرم نہیں کر سکتی، وہ تمہاری ایک بھی فریاد نہیں سن سکتے، بلکہ کیا ہے، گویا تمہاری خواہش پہ نہیں چلیں گے، بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ لہذا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آتش جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ 11 مہینوں میں اگر ہم بیدار نہیں تھے تو اس مہینے میں الحمدللہ ہر انسان بیدار ہو جاتا ہے کہ میں نے 11 مہینے کس وادی میں سو کر گزارے اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا میں نے کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے مقصد تخلیق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے بھی ہمیں یہ حکم دیا کہ وَاذْكُرُوا لِجُوعِكُمْ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے جب تمہیں بھوک و پیاس کا احساس ہو
تو اسی بھوک اور پیاس کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جو بھی جہاں دفن ہوا، جس حالت میں مرا، قیامت کے دن اسے ہر صورت میں حاضر ہونا ہے، اور وہ ایسے حاضر ہوگا، کسی کے ٹکڑے ہو گئے، کوئی دریا میں غرق ہو گیا، کوئی کہیں پہ قتل ہو گیا، لیکن یاد رکھیے پروردگار عالم نے انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے، پتہ نہیں قیامت کے دن کیسے انسان اٹھے گا، کوئی ٹکڑا اس کا کہاں ہے، کوئی ٹکڑا کہاں ہے، لیکن نہیں، اسی کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا ہے یہ واقعہ رکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا تھا نا رب ارنی کیف تحیی الموت، مالک مجھے ذرا بتا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ رکھتا ہے، کس طرح زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا، اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے کیا جواب دیا، قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑ، ان کو ذبح کر، ان کے گوشت کو مکس کر، قیمہ بنا، ان کی گردنیں اپنے ہاتھ میں رکھ، اور اس گوشت کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کر، تیرے گھر کے چاروں طرف جو پہاڑیاں ہیں ان پہ جا کے رکھ دے، اور اس کے بعد ان کی گردنیں اپنے ہاتھ میں لے کر ان پرندوں کو آواز دے۔ تو قرآن کہتے ہیں ابراہیم نے اللہ کے حکم کے مطابق 4 پرندے پکڑے، ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت کو مکس کیا، مکس کرنے کے بعد اس گوشت کے 4 حصے کیے، چاروں پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ رکھ کے ابراہیم نے گھر میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کیا کیا، گردنیں ان کی ہاتھ میں لے کر کہا ہلومو الیہ، آؤ میری طرف۔ ابراہیم کا کہنا تھا جو جو ٹکڑا جہاں جہاں تھا وہیں سے اڑا، اسی گردن کے ساتھ آ کے ملا جس گردن کا وہ حصہ تھا۔ تو گویا اللہ نے یہ واقعہ رکھا ہے ہمارے لیے، تو یہ نہ کہے کہ قیامت کے دن کیسے میں زندہ ہو کے آؤں گا۔ صلوات پڑھیں۔ لہٰذا اس لیے ہمیں ابھی سے تیار ہونے کا وقت ہے کہ ہم اس دن کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھیں، اور ظاہر ہے جس کی انسان کو اپنی عاقبت کی فکر ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ وہ کریم رب ہے، اس نے پیغام یہ دیا ہے، احادیث قدسی کے الفاظ ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ کیا 5 کام تم کر لو، 5 میں کر لیتا ہوں، 5 منی و 5 منکم، 5 میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، 5 تم اپنے ذمہ لے لو۔ وہ کیا ہے؟ پہلا کام فرمایا المغفرۃ منی والتوبۃ منکم، توبہ کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا کام، یہ پہلا کام۔ فرمایا توبہ کرنا تمہارا کام، تم توبہ کرو، پھر دیکھو کہ میں تمہارے گناہوں کو بخشتا ہوں یا نہیں۔ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ الجنۃ منی والطاعۃ منکم، اطاعت میں زندگی گزارنا، میری اطاعت میں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، آگے جنت دینا یہ میں خالق کا کام، جنت میں دوں گا، جنت میں پہنچاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے تیری زندگی میری اطاعت میں گزرے۔ اور تیسرا فرمایا کہ الرزق منی والشکر منکم، رزق دینا میرا کام ہے، ادھر سے شکریہ کا آنا تیرا کام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمایا رزق میں دوں گا، لیکن تیرا کام یہ ہے جیسے رزق ہے تو شکریہ ادا کر، اس نعمت کی بے قدری نہ کر۔ اور پھر فرمایا کہ القضاء منی والرضا منکم، فیصلہ میرا ہوگا، راضی تمہیں رہنا ہوگا، میرے فیصلہ پر تمہیں چون چرا نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چون چرا وہاں کی جاتی ہے جہاں شک ہو کہ شاید میرے نقصان سے ہو، اور میں تو اتنا تو اس سے محبت کرتا ہوں، اتنا تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کتاب تورات کا جملہ ہے جو میرے مولا نے عربی میں نقل کیا، اللہ فرماتے ہیں کل یریدک لاجلہ وانا اریدک لاجلہ، کائنات میں جتنی محبت کرنے والے ہیں تجھ سے وہ اپنے فائدے کے لیے محبت کرتے ہیں، میں خالق تجھ سے محبت کرتا ہوں تیرے فائدے کے لیے، میں تیرے فائدے کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ لہذا
چونکہ وہاں کی جاتی ہے، واویلا وہاں ہوتا ہے، شکوہ وہاں ہوتا ہے جہاں نقصان کا شائبہ ہو، جہاں یہ پتا ہو کہ یہ میرے لیے نقصان ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے میں جو بھی کرتا ہوں تیرے فائدے کے لیے کرتا ہوں، لہذا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ القضاء منی والرضا منکم، فیصلہ میرا ہوگا، راضی تمہیں رہنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ البلاء منی والصبر منکم، امتحان میں رکھوں گا، صبر کرنا تیرا کام ہے۔ جیسا بھی امتحان دوں، اگر بھوک کا امتحان دوں تو حرام کی طرف نہ جانا، اگر تمہیں تکلیف میں مبتلا رکھوں، بیماری دوں تو شکوہ نہ کرنا، اس لیے کہ اس بیماری میں بھی میں نے تیری عبادت کو ضائع نہیں کیا، جس طرح صحت میں تو عبادت کرتا تھا، بیماری میں بھی تیری عبادت لکھی جا رہی ہے، لہذا میں نے بیماری دی ہے نا۔ اب کیا فرمایا کہ امتحان میں رکھوں گا، اور امتحان میں تو کسی کو چھٹکارا ہے نہیں، یہ یاد رکھیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک، اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وهم لا یفتنون، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو گویا اللہ نے کہا صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے کسی میں میں چھوڑ دوں کا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو مومن ہے میں اسے در ایمان میں رکھ کر ان کا امتحان لوں گا، بعد میں پھر دیکھوں گا اب مستحق جنت ہے یا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور پھر ارشاد قدرت ہوا، حدیث قدسی میں فرمایا الاجابۃ منی والدعاء منکم، اے میرا بندہ دعا کرنا تیرا کام ہے، تیری دعا کو قبول کرنا میں خالق کا کام ہے۔ دعا کرنا میرا کام اور اس کو قبول، دعا کرنا تیرا کام اور اس کو قبول کرنا میں خالق کا کام ہے۔ دعا کرو، اور جیسا میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ تم مہمان ہو نا اللہ سے، جو چاہو مانگو، وہ کریم میزبان ہے، جو چاہو مانگو تمہیں ملے گا، مانگو، دعا مانگو، اور اس نے کہہ دیا ہے دعا کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ تب دعا کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، پھر دیکھو تمہیں اس کے خزانے سے کتنا کچھ ملتا ہے۔ آل محمد نے زندگی دعاؤں میں گزاری، صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھے، آل محمد کی سیرت کا مطالعہ کرے، دعاؤں میں زندگی گزاری، اور اللہ نے پھر ایسی دعائیں قبول کی، ایسی دعائیں قبول کی، حتیٰ کہ اللہ نے کہہ دیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، دنیا میں تم کو چاہتے نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو، میں بھی عبادت تب قبول کروں گا جب تمہاری محبت ہوگی۔ اگر تمہاری محبت نہیں ہے دل میں تو میں سارے سجدے ان کے منہ پہ مار دوں گا، ان کے روزے ان کے منہ پہ مار دوں گا۔ جب تک تم 14 کی محبت نہ ہو، علی ولی اللہ کی ولایت نہ ہو، نہ مجھے ان کی نماز کی ضرورت ہے، نہ مجھے ان کے روزے کی ضرورت ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، دعا کرو، پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا ہے میں قبول کروں گا۔ اور پھر آپ نے سنا شعبان کے جو آخری جمعے کا جو خطبہ پیغمبر نے دیا تھا کہ اس مہینے میں شیطانوں کو جکڑا جا چکا ہے، دروازے جنت کے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، لہذا اللہ سے سوال کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھول دے، کہیں ایسا نہ ہو شیطان کو تم پر مسلط کر دے۔ تو عزیزان گرامی، لیکن باہر کا شیطان جکڑا جا چکا ہے، اندر کا شیطان ابھی بھی آزاد ہے، ابھی بھی ہے۔ جو روزے نہیں رکھ رہا، عید کے دن دیکھو سب سے آگے ہوگا لباس پہن کے، تو اسے یہ نہ کہنا عید مبارک، بلکہ اسے یہ کہنا آزادی مبارک، اس لیے کہ وہ اس نے اپنے لیے قید سمجھا اس مہینے کو۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس مہینے میں اپنے آپ کو کما حق اللہ کا عبد بنا کے رکھتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے یہ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ زہرا فرماتی ہے، شہزادی پونین، خاتون جنت، فرماتی ہیں کہ جعل اللہ الصوم اخلاصا، کہ پروردگار عالم نے کیا ہے تصدیقا لکم للاخلاص، اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ جو تمہارا خلوص ہے نا خدا کے ساتھ وہ ظاہر ہو، وہ ثابت ہو، وہ مستقر ہو۔
تو تمہارا خلوص بلندیوں تک پہنچے. لہذا اس لیے اللہ نے یعنی پتہ چلتا ہے یہ کتنا اس کا عبد ہے. کہتا تو ہے نا زبان سے میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا عبد ہوں. اسی سے پتہ چلے گا کہ کتنا واقعہ یہ اس کی بات میں خلوص ہے، کتنا صداقت ہے اس کی بات میں. تو عزیزان گرامی بس یاد رکھیے کہ پروردگار عالم نے کہا ہے نا کہ المغفرۃ منی والتوبۃ منکم، توبہ کرنا تمہارا کام ہے اور بخشنا میرا کام ہے. تو یہ توبہ کیسی توبہ ہے؟ کیا یہی توبہ ہے کہ میں تسبیح لے کر دن رات بس استغفر اللہ کہتا رہوں؟ نہیں. مواعظ عددیہ میں آیت اللہ مشکینی نے عربی میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی ہدیت الشیعہ کے نام سے آپ کو مل جائے گا. اس میں یہ روایت ملتی ہے کہ مولا امیر ایک گزر رہے تھے، ایک شخص کہہ رہا تھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، قال لقائل بحضرتہ قال استغفر اللہ. جب مولا نے سنا نا وہیں رک گئے. ایک مرتبہ اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں سکلت قوموں کا تدری مل استغفار، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تجھے پتہ ہے استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اس استغفر اللہ کہنے کی کیا شرائط ہے؟ تب ایک مرتبہ وہ پریشان ہوا، کہتے کہ آپ ہی بتائیں استغفار کی کیا شرائط ہے، کب استغفار کہا جا سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام فرماتے ہیں استغفار درجۃ العلیین، استغفار کرنا یہ غلام ترین درجے والوں کا کام ہے. وہوا واقع علی ستۃ مان، فرماتے ہیں اس کے 6 شرائط ہیں استغفر اللہ کہنے کے. آج تو ہم برملا کہہ رہے ہیں نا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن یہ نہیں غور کیا کہ یہ کہنے کا حق بھی ہمیں ہے کہ نہیں، اس کے شرائط بھی ہم نے ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے. اب مولا فرماتے ہیں کہ سنو اس کے 6 مطلب ہیں، 6 شرائط ہیں. وہ کیا؟ الاول، پہلا الندم علی ما مضی، جو گناہ ہو چکا ہے ان سے پشیمان ہونا. دل سے، زبان سے نہیں، دل سے انسان پشیمان ہو کہ یہ گناہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا تعلق ایسے مذہب سے ہے جو لا ریب مذہب ہے، میرا تعلق علی کی ولایت سے ہے، میرا تعلق جعفر صادق سے ہے، لہذا یہ میری شان نہیں تھی کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی، مجھ سے یہ گناہ ہوتا. تو کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ دل سے نادم ہوں، پشیمان ہوں کہ یہ مجھے گناہ نہیں کرنا تھا، تب تم استغفر اللہ کہہ سکتے ہو. اور دوسرا العزم علی ترک ذنب ابدا، ہمیشہ گناہ نہ کرنے کا پکا دل سے ارادہ کرنا، دل سے پکا ارادہ کرنا گناہ نہ کرنے کا. جب یہ تم نے ارادہ کر لیا ہے اب تمہیں حق ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کا. اور تیسرا فرماتے ان تعمد الى كل فریضۃ زیادہ حتی تؤدی حقھا، جو اللہ کا فرض تو نے ضائع کیا ہے اللہ کے فرض کو بجا لا، حتی تؤدی حقھا، نماز کا جو حق تھا اسی طرح اس حق کے ساتھ نماز کو بجا لا، روزے کا جو حق تھا اسی طرح حق کے ساتھ بجا لا. جو حق جو فریضہ رہ گیا ہے اللہ کی طرف سے آپ پر اس فرض کو بجا لا، اب تمہیں حق ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کا. پھر مولا فرماتے ہیں ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم، لوگوں کے جو حق تیری گردن پر رہ گئے ہیں مخلوق کے حق ادا کر، اب تمہیں حق ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کا. یہی لوگوں کا مال غصب کر کے، لوگوں کا مال کھا کے ادھر تو عمرے پہ چلا جا، لوگوں کا مال کھا کے تسبیح ووٹی ہاتھ میں لے کے لوگوں کے سامنے استغفر اللہ کہنا کہتے نہیں. مولا فرماتے یہ بیکار ہے استغفر اللہ کہنا. پہلے لوگوں کا حق ادا کرو، اللہ کا فرض ادا کرو، گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو، جو گناہ کر چکے اس کے پشیمان ہو. اور اس کے بعد فرماتے جو گناہ اس طرح ہوا کہ تو نے حرام کھا کر اپنے جسم کے گوشت کو بڑھایا ہے، فرمایا اس طرح اللہ کی عبادت کرو یہ گوشت ختم ہو جائے، چمڑا ہڈیوں سے مل جائے، نیا گوشت پیدا ہو جائے، اب تمہیں حق ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح تو نے انتوزی کل جسم علامات، تو نے کیا کیا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے جس طرح تو نے اپنے جسم کو سکون پہنچایا ہے اسی طرح اللہ کی اطاعت کر کے اپنے جسم کو تکلیف پہنچا، اب تمہیں حق ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تاکہ فرمایا آپ نے یہ مہینہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا، اللہ کے فرائض کی ادائیگی کا مہینہ ہے.
اپنے آپ کو اس طرح خالص بناؤ کہ شب قدر آنے سے پہلے پہلے نہ کسی کا کوئی حق باقی ہو، نہ اللہ کا کوئی فرض ہماری گردن پر باقی ہو۔ خالصتاً اس طرح بنا لو کہ شب قدر امام زمانہ بھی خوش ہو جائیں۔ ہاں یہ ہے واقعاً ہمارے چاہنے والے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ والفاطمۃ الزہراء والحسن المجتبیٰ والحسین شہید کربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللهم صل علی مولانا صاحب العصر والزمان ما یاثر البدع والطغیان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین ویجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم، ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم۔ صلوات پر محمد۔ عزیزان گرامی، آج 7 رمضان المبارک تقریباً ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ ہر دن کی ایک اپنی بڑی خصوصیت ہوتی ہے۔ 10 رمضان المبارک کا دن جو آ رہا ہے وہ ہر لحاظ سے بڑی عظمت کا حامل ہے۔ کیوں وجہ؟ اس لیے کہ 10 رمضان المبارک کا دن 8 ہجری وہ دن تھا کہ جب رسول 10,000 ننگی تلواروں کی چھاؤں میں فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، اور جب رسول آئے تو ایک مرتبہ مشرکین کے چہرے اڑے ہوئے، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو آخر میں یہی طے پایا کہ اب کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، اس کے بغیر شاید ہم نہیں بچ سکتے۔ لیکن یہ بھی ان کی غلط فہمی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فاتح بن کے آیا ہے وہ تلوار کے زور پر کلمہ پڑھانے نہیں آیا، بلکہ اپنے کردار سے کلمہ پڑھانے آیا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ چاہتا تھا تو اس کو پتا تھا کہ کس کس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ بدلہ لے سکتا تھا، لیکن نہیں۔ کیا ہے کہ ایک مرتبہ آتے ہی خانہ کعبہ کے پاس آئے، چاروں طرف دیکھا دیواروں پہ بت رکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب بتوں کو دیکھا تو دوست تو تھے پیغمبر کے چاہنے والے، تو ایک آگے بڑھا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس نے یہی سمجھا کہ رسول چاہتے ہیں بتوں کو توڑ دیا جائے۔ وہ آگے بڑھا کہ آج یہ فضیلت میں لے لوں، وہ آگے بڑھا کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں ان بتوں کو توڑ دوں۔ تو ایک مرتبہ رسول نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلہ، سنو جس نے زندگی بھر انہیں پوجا ہو اس میں توڑنے کی طاقت نہیں ہے، جس نے زندگی بھر انہیں پوجا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ علی کو بلایا، علی قریب آئے، کہا یا علی ان بتوں کو توڑنا ہے، تو اگر آپ مصلحت سمجھیں تو میرے شانے پہ سوار ہو جائیں، آپ ان بتوں کو توڑ دیں۔ تو تاریخ کا جملہ ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی میں توڑ سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تو بار نبوت کو اٹھا نہیں سکے گا، تو بار نبوت کو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی پیغمبر کے شانے پہ سوار ہوئے، تو علی نے پہلے یہ ظاہر کیا کہ آ میرے شانے پر سوار ہو،
تو رسول نے یہ جواب دیا آپ بار نبوت کو نہیں اٹھا سکیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ میرے شانوں پہ سوار ہو کر ان بتوں کو توڑ دیں۔ اب ایک مرتبہ یہی وجہ ہے کہ جب رسول نے یہ کہا کہ میرے شانے پر سوار ہو کر علی آگے بڑھے، ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں یا علی سنو، ایک بت نہیں ہے، ہر قبیلے کا ایک بت رکھا ہوا ہے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر دن کے لیے پوجا کے لیے مخصوص بت تھا، لیکن جو مکے کے قریشی تھے ان ٹرسٹیوں کا ایک الگ سا بت تھا جس کا نام ہوبل تھا۔ اب کیا ہوا، ایک مرتبہ کہتے ہیں یا علی ذرا سوچ کے توڑنا، ہر قبیلے کا بت ہے، جس قبیلے کے بت کو توڑو گے وہی قبیلہ تیرا دشمن ہو جائے گا۔ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، 5واں سورہ ہے اور اس میں 53 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ ایمان والو، تم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن یاد رکھو جو تم میں سے مرتد ہونا چاہے مرتد ہو جائے، میں خالق کو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا یحبهم جنہیں جو کیا ہے میرے چاہنے والے ہوں گے، اور یحبونہ میں انہی کا چاہنے والا ہوں گا۔ وہ کیسے ہیں؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین پر بڑے رحم دل ہیں، عزت علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہیں، لیکن ہاں وہ یجاہدون فی سبیل اللہ، جب میری راہ میں آگے بڑھتے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم، وہ دشمنوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی سازشوں سے گھبرا کے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب ایک مرتبہ جب پیغمبر نے کہا یا علی ہر قبیلے کا بت ہے، خبردار وہی قبیلہ دشمن ہو جائے گا، تو تاریخ ہے کہ وہی آگے بڑھا جس نے نہ بدر میں پرواہ کی تھی، نہ احد میں پرواہ کی تھی، نہ فتح مکہ میں پرواہ کرے گا۔ علی آئے، ایک مرتبہ شان رسالت پہ قدم رکھے، ابھی وہ توڑے نہیں تھے، رسول فرماتے ہیں یا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی بلندی محسوس کر رہا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے پردے ہٹ گئے ہیں، چاہوں تو میں عرش کے سائے کو پکڑ لوں، سائے کو پکڑ لوں، اتنا بلندی پہ ہے۔ ظاہر ہے جب مہر نبوت پہ قدم آ جائیں، کون نبی جو معراج پہ کیا تھا تو پھر بلندی تو خود بخود ملے گی نا۔ اب ایک مرتبہ علی نے بت توڑے، اس کے بعد جمپ لگایا، علی نیچے آئے۔ آج ہی میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک مورخ نے اپنی تاریخ میں لکھا جب علی سامنے آئے رسول کے سامنے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنی بلندی پہ تھا، چاہتا تو عرش کے سائے کو پکڑ لیتا، وہاں سے جمپ لگائی، میں نیچے آیا، مجھے چوٹ کیوں نہیں لگی؟ رسول فرماتے یا علی تمہیں چوٹ کیسے لگتی کہ تمہیں اٹھانے والا سید الانبیاء تھا، اتارنے والا سید الملائکہ تھا۔ تو ایک مرتبہ عزیزان گرامی بس کیا ہوا، علی نے بت توڑے، اور اس کے بعد آج 2 جملے اور بھی سن لیں، وقت ختم ہو گیا ہے، بس 1 یا 2 منٹ کے اندر یاد رکھیں 7 رمضان کا دن کیا ہے، خدیجۃ الکبریٰ بی بی کی وفات کا دن بھی ہے۔ یہ وہ محسنہ بی بی ہے جس بی بی کی عظمت بہت بلند ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا اس بی بی کی عظمت کے لیے، جس کی بیٹی کا مقام جانتے ہو نا، خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے نا بطول، اور بطول کا مقام تو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب بطول آتی تھی سردار انبیاء احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور محمد کون ہے، معراج میں جائیں آدم کھڑے ہو جائیں، نوح کھڑے ہو جائیں، ابراہیم کھڑے ہو جائیں، موسیٰ کھڑے ہو جائیں، عیسیٰ کھڑے ہو جائیں، تو جہاں پورے انبیاء کی عظمت جھک جائے اس کا نام ہے محمد، اور جہاں شرافت جھکے، تقویٰ جھکے، علم جھکے، عالمین کی رحمت جھکے، وہ ہے محمد، اور جہاں محمد جھک جائے اس کا نام ہے بطول، اور جہاں بطول جھک جائے اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ بس عزیزان گرامی یہ بعض مورخین یہ لکھ دیتے ہیں، مولوی کہتے ہیں جی کہ جب خدیجہ کی شادی ہوئی تھی تو خدیجۃ الکبریٰ بیوہ تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے 40 سال تک اس بیوی نے نکاح کسی سے نہیں کیا، نکاح نہ کرنے کی عمر زیادہ ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ بیوہ تھی، بلکہ کیا ہے شاید خدیجہ انتظار کر رہی تھی آمنہ کے لال کا،
آمنہ بلال کا انتظار کر رہی تھی، تو خدیجہ بیوہ نہیں تھی بلکہ پیغمبر کی جتنی بیویاں تھی، جتنی بیویاں تھی، ان ساری بیویوں میں میں کہتا ہوں جو مقام خدیجہ الکبریٰ کو ملا ہے، مجھے اللہ کی قسم ایسا کسی کو نہیں ملا۔ کیوں؟ پیغمبر کی بیویوں میں خدیجہ وہ خوش قسمت ہے جسے محمد کنوارا ملا ہے۔ خدیجہ وہ خوش قسمت بیوی ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس یاد رکھیے یہی بیوی ہے جس نے عقد کا پیغام خود بھیجا تھا محمد کے پاس۔ کیوں؟ کل کو لوگ منافق پانا نہ دیں کہ دولت کی لالچ میں محمد نے پیغام بھیجا تھا، شادی کی تھی دولت کی لالچ میں، تو الزام سما جو محمد پہ آ رہا تھا خدیجہ نے اٹھایا، اپنے سر لے لیا، تو احسان ہو گیا خدیجہ کا۔ اور ابو طالب نے جب خطبہ نکاح پڑھا، تفسیر علی شیخان علامہ جلال الدین سیوطی کی، اس میں ابو طالب کا خطبہ موجود ہے۔ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی اقرارا بنعمتہ۔ خطبہ پڑھتے پڑھتے اب کیا ہے ابو طالب کہتے ہیں، دیکھو ان محمد ان کان قلن فی المال، میرا بھتیجا محمد اگرچہ دولت نہیں رکھتا تو یہ دولت ہے کیا؟ ان المال دل زائد، یہ تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے۔ تو الزام غربت سے ابو طالب نے بچایا، الزام لالچ سے خدیجہ نے بچایا۔ تو میں یہی کہتا ہوں پروردگارا تو محمد کے کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرتا، آپ بتا ان کا احسان کیسے اتارے گا؟ آواز قدرت ہے جی، میں منافقین کے منہ کو اس طرح بند کروں گا کہ خدیجہ الکبریٰ کو ام المومنین بناؤں گا، ابو طالب کو کل ایمان کا باپ بناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اکبر۔